فاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تبلیغ دین اور رسالت کے مقابلے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم ہمارے اقربا سے محبت رکھو. آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والا، اس کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ پیغمبر کے اقربا سے مودت اور محبت رکھے. اب بہرحال یعنی جو ایک عادت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو ہمیشہ کاٹ کے آگے الو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ مودت کیا ہوتی ہے، اقربا کون ہے. تو بہرحال یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو علماء تفسیر اور علماء حدیث نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن چونکہ ہم صرف تمہیدی طور پر ان باتوں کو عرض کریں گے، ہم بہت ہی واضح لفظوں میں جس حکم کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے اتنی ہی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے مقصد کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو مسجد کے گنبد تک کا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایک مسجد کیسے بنے گی، محراب کیسے کٹے گی، دروازہ کیسے بنے گا، کھڑکی کیسے لگے گی. ایک فریضہ نماز تھا، 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، کہیں بھی ادا کر لیتے. لیکن اتنا سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا. کیسے معلوم ہو گیا؟ بھائی معلوم کیا تو معلوم ہوا نا. جیسے ہی ہم سے کہا گیا کہ نماز پڑھو تو ہم نے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، پوچھتے گئے، معلوم ہوتا گیا. آج نماز پڑھنے میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو اگر نماز کا فریضہ قرآن نے عائد کیا تو مسلمان نے معلوم کر لیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، مسجد کیسے بنانا ہے. اسی طریقے سے ایک فریضہ مودت کا قرآن نے واجب کیا. معلوم کرو نا کہ یہ مودت ہوگی کیسے، کن سے ہوگی، اقربا کون ہے.
جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، جس نے قرآن کے اس حکم نماز کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے، وہی بتا دے گا کہ معدت کیسے ہوگی، وہی بتا دے گا کہ اقربا کون ہے. ایک صلوات یعنی اس میں دو چار کی بات ہے، اس میں کون سی مشکل ہے. لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو پھر خیانت کس کی ہے؟ یا تو ہم اتنے بڑے کافر ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ یہ والا تو بتا کے گئے لیکن ادھر والا نہیں بتایا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اس بات کی یہ ایمان کے پیغمبر رسالت لے کے آئے تھے یا پیغمبر کے اوپر رسالت کی ذمہ داری تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر اپنی ذمہ داری نبھائے بغیر چلے گئے. یعنی اگر ہم نے کہا تو ہمارا ایمان گیا. لہذا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے معلوم نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پوچھا پیغمبر سے تو کسی نے نہیں پوچھا. نہیں، جس طریقے سے پوچھنے والوں نے اس زمانے میں پوچھا اور آج تک ہم کو پتا چل گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ویسے ہی اس زمانے میں پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ قربا کسے کہتے ہیں، معدت کیسے ہوگی. لہذا اب ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ جن پوچھنے والوں نے پوچھا تھا تو پیغمبر نے جواب کیا دیا. لہذا بہت آسانی سے یہی سے پتا چل جاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں اور اس کے بعد الزام بھی اسلام کے اوپر دیتے ہیں، پیغمبر اسلام کے اوپر دیتے ہیں. یعنی جاننے کی کوشش ہم نہیں کرتے اور اس کے بعد الزام یہ عائد کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن نے ہی بتا کے گیا یا پیغمبر نہیں بتا کے گیا. لیکن بہرحال چونکہ اس آیت کے ذیل میں جو حالات چل رہے ہیں جن عناوین کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی محبت کی جڑیں مسلمانوں کے دلوں میں بہت ہی مضبوط ہیں. مسئلہ کچھ ایسا بیرونی آ چکا ہے یا موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان تمام اختلافات کو مشاہدہ کریں. اس بات کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے. لیکن چونکہ آیت پڑھی ہے اور انشاءاللہ بہرحال ابھی آئندہ جو خمسہ ہے اس میں بھی ان آیات کو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی طرف ایک مختصر اشارہ کرنا ہے. لہٰذا یہاں پر ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کریں گے اور دیگر مجالس جو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہے تو ان آیات سے متعلق گفتگو کریں گے. لیکن آج صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے یعنی جو مفسرین نے روایت کی ہے وہ روایت یہ ہے کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے اس بات کا مطالبہ کیا اور مطالبہ بھی اس کے وجہ یہ بیان کی کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے آ گئے تو پیغمبر کے حالات بہت اچھے نہیں تھے. لہٰذا وہ مسلمان کے جو انصار کہے جاتے ہیں جو مدینے کے رہائشی تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ تو اتنا احسان کیا اور ایسے حالات میں ہم پیغمبر کا اگر ساتھ نہ دیں اور پیغمبر کی مدد نہ کریں تو ظاہر ہے کہ ایک غیر انسانی عمل ہوگا اور غیر اخلاقی بات ہوگی. لہذا وہ آئے اور پیغمبر سے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ فراہم کیا، ہمیں گویا ایمان کا راستہ دکھایا، ہمیں دین سکھایا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو دنیا کی زندگی کی تنگی ہے اس میں ہم کچھ آپ کی مدد کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی یہ رسالت کا اجر تم دینا چاہتے ہو ہم اس کے لیے کوئی اجر نہیں لیں گے. لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی یہ جو رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو، یہ جو ہم نے ہدایت کی ہے اس کا اجر جو تم دینا چاہتے ہو ہم کوئی اجر نہیں لیں گے. الا المودۃ فی القربى، لیکن اجر یہ ہے کہ تم ہمارے قربا سے مودت کرو، محبت کرو. اب ایک ادبی بحث ہے جو عربک لٹریسی سے تعلق رکھتی ہے کہ کبھی بھی ہماری بھی گفتگو میں ایسے جملے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہرحال الگ ہوتی ہیں ہمیشہ سے، لیکن ہم ذکر ان کو ایک ساتھ کرتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں، یعنی اس چیز کا حصہ ہی نہیں ہوتی. مثلا ہم کہیں کہ پرتاپ گڑھ کے مثلا سارے لوگ آ گئے سوائے مثلا کفار کے، تو ظاہر ہے کہ مجلس میں جن کو بلایا گیا ہے وہ کفار نہیں ہے، ایک
عام دعوت نہیں ہے. جن کو دعوت دی گئی تھی وہ حاضر ہو گئے. پہلے سے وہ شامل ہی نہیں تھے دعوت میں تو ان کے، لیکن وہ الگ تھے. اس کے باوجود ہم نے ذکر کیا. تو آدمی یہ کہے کہ نہیں ان کو بلایا گیا تھا اس لیے ذکر کیا، نہیں، اس کو ایک بہرحال اصطلاحاً استثناء منقطع کہتے ہیں. بہرحال یہ ایسی بحثیں ہیں جو تفصیل کے طالب ہیں انشاءاللہ اسی وقت بیان کریں گے. لہذا بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ ہماری رسالت کی اجرت یہ ہے کہ تم ہمارے اقربا سے معطف کرو. یہ اصول قرآن کے خلاف ہے. کہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جب یہ مرحلہ آتا ہے، جناب نوح نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے کوئی اجرت ہمیں نہیں چاہیے. اور اگر اجرت ہدایت کے راستے میں رکھ دی جائے یا رسالت کی کوئی اجرت پروردگار عالم رکھ دے تو یہ رسالت متہم ہو جائے گی. اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں پیسے کے لیے کر رہے ہیں. جہاں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ رسالت یا جو بھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں پیسے کے لیے کر رہے ہیں، وہاں سے انسان یہ سمجھے گا کہ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے، لہذا یہ مثلا انہوں نے دھندا یہ اختیار کر لیا. لہذا پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے اس خلوص کو برقرار رکھتے ہوئے یا اس خلوص کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تمام انبیاء کے سامنے یہ مرحلہ رکھا کہ کسی نبی نے اپنی رسالت کی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جہاں پر بھی اجرت کا ذکر ہوا وہاں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی اجرت ہم تم سے طلب کر رہے ہیں یہ ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں طلب کر رہے ہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو بھی ہم نے اجر مطالبہ کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ ہم اپنے فائدے کے لیے. یہ کون سی اجرت ہوتی ہے کہ جو ہم پے کریں اور فائدہ بھی ہم ہی کو ہو؟ یعنی ہم پے کر رہے ہیں اور اس کے بعد فائدہ بھی ہم ہی کو ہو رہا ہے. اس کو ہم اجرت کہتے بھی نہیں. اجرت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر سامنے والے سے کچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں کچھ مال اس کو پے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. تو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے جیب سے چلا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہماری جیب خالی ہو رہی ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جو رسالت کی اجرت کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے. پیغمبر کو یہ رسالت کی اجرت کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے. اب اس قربہ کی معدت کا ایک جو فلسفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ پیغمبر آئے تھے 23 سال کے لیے. پیغمبر کا جو دین لے کے آئے تھے وہ صرف 23 سال کے لیے تھا. اعلان بعثت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک دین لے کے آئے تھے اور اس کے بعد دین ختم تو نہیں ہوا. پیغمبر کی رسالت 23 سال تک پیغمبر نے ادا کی ہے، لیکن رسالت 23 سال کے لیے نہیں تھی بلکہ رسالت قیامت تک کے لیے تھی. پیغمبر جو دین لے کے آئے تھے وہ 23 سال کے لیے نہیں لے کے آئے تھے بلکہ قیامت تک کے لیے لے کے آئے تھے. اگر پیغمبر قیامت تک کے لیے دین لے کے آئے ہیں تو پیغمبر کی وفات سے لے کر قیامت تک کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اس کے درمیان کوئی دین بتانے والا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے درمیان کوئی دین بتانے والا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر اہل بیت کی معدت کو پیغمبر نے یہاں فرض قرار دیا تو صرف اس بنیاد پر کہ اگر یہ معدت اور محبت تمہاری برقرار رہی تو دین لینے کے لیے تم اہل بیت کے پاس جاؤ گے. اگر یہ معدت اہل بیت سے نہ رہی تو در در بھٹکتے رہو گے، دین تمہیں نہیں مل پائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. قربا کون لوگ ہیں؟ بہرحال مختلف اقوال ذکر کرتے ہوئے امام رازی اور صاحب
تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری، ان دونوں نے اس آیت کے ذیل میں بہت ہی مفصل بحث کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل بحث جار اللہ زمخشری نے کیا ہے اور فخر رازی نے صرف اور صرف اس بحث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، چونکہ جار اللہ زمخشری قدیمی عالم ہے، 5ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، فخر رازی بعد میں آئے ہیں، لہذا انہوں نے تمام اقوال کو نقل کیا ہے۔ جتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں بعض لوگوں نے بالکل یعنی عام کر دیا کہ قربا یعنی جو لوگ بھی پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے سب پیغمبر کے قربا ہیں، اقربا ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس قول کو بھی ذکر کیا ہے کہ امت پیغمبر قربا سے مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے خاص جو افراد ہوں گے وہ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور ظاہر ہے کہ اگر قربت ہم عام کر دیں کہ جو بھی پیغمبر کا قریبی ہے تو اب ظاہر ہے کہ سب سے قریب جو ہوگا اس کا مرتبہ تو اس میں بھی زیادہ ہوگا یا نہیں؟ اب یہ قربت اگر ہم پیغمبر کے ذات کو لے کے دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذکر کریں تو پھر قربت خاندانی قربت ہوگی، لیکن رسول کا جو منصب ہے وہ منصب رسالت کی قربت اگر دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رسول کی رسالت سے کون سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو رسول کی رسالت سے زیادہ قریب ہوگا وہ پیغمبر کا زیادہ قریبی کہا جائے گا، لہذا ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ فعلاً بہرحال ہم گفتگو یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتے کہ اس بات کا انکار ہم نہیں کرتے کہ چلے امت مراد ہو، لیکن کیا اس امت میں حسن و حسین، علی و فاطمہ یا رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ وہ چاہے آئے تطہیر کا مسئلہ ہو، چاہے آئے معدت کا مسئلہ ہو، چاہے جتنا پھیلاتے چلے جائیں، چاہے اس دائرے کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں، لیکن حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کو کوئی اس دائرے سے باہر نہیں کر سکتا۔ اب جب ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا تو گویا معیار یہ ہوا کہ ان سے معدت کرنا تو ضروری ہے، باقی لوگوں سے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن ان سے تو کرنا ضروری ہے۔ اب معدت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی معدت ہوتی کیسے ہے؟ ہم مثلا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ایسا تو الحمدللہ ہمارا کوئی کلمہ تو نہیں بنا ہے کہ ہم کوئی کلمہ پڑھ لیں، یعنی ممکن ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ہم کہیں، کلمہ تو پڑھ لیں، لیکن محمد کی دشمنی ہمارے دل میں نعوذ باللہ برقرار ہو، اس کلمے کا کیا فائدہ؟ نہیں، ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیں اور پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں تو قرآن اس کی ترجمانی اس انداز میں کرتا ہے کہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قرآن نے اس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ بھی ہو اور پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے تو تم مسلمان نہیں ہو، منافق ہو۔ تو معیار دوستی یہ ہے کہ جس سے دوستی کر لیا، جس سے محبت کر لیا، اب اس کے دشمنوں سے ناتا نہ رکھنا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ وہ مسلمان کیسے حسینی ہو جائے گا کہ جو آج بھی یزید کی زندہ باد کے نعرے لگا رہا؟ اور واقعاً یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ کہاں پر پہنچ گئی کہ یزید زندہ باد کے نعرے اس امت مسلمہ کے درمیان لگ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دھبا تو تمہارے دامن پہ لگ گیا، یہ تو صاف کرتے رہو۔ جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ یہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یزید کی محبت پنپنے لگے، یزید کی محبت مسلمانوں کے درمیان کیسے پنپنے لگی؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے دو عوامل ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنی گفتگو میں انصاف کی رعایت کرنا چاہیے۔ ہم پہلے وہ عوامل ذکر کریں کہ جو ہم نے پیش کی یا جو ہماری وجہ سے وجود میں آئے، اور پھر وہ عوامل کی جو بیرونی، یعنی ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔
وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ایک جہالت ہے، ایک نادانی ہے، اور فرقہ واریت کی جو حقیقت ہے، جو جڑ ہے، وہ یہی نادانی ہے ہی۔ ہمیں جب حقیقت نہ معلوم ہو اور اس کے بعد ہم کسی سے وابستہ ہو جائیں تو پھر اپنے سے زیادہ دوسروں کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے درمیان تھوڑا سا ماحول ایسا آپ کو محسوس ہوگا۔ دوسرے مذہب کے بارے میں چاہے جتنا بات کروا لیں، صحیح غلط جتنے فیصلے ہم فٹ سے کر دیں گے، اپنے مذہب کی کتنی معلومات ہم رکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات۔ ہمیں پہلے اپنے مذہب کے بارے میں معلومات ہو اور اس کے بعد پھر دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ ہم نہیں معلوم دوسرے کے مذہب کے سلسلے میں اگر گفتگو کرنا چاہیں تو گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے بارے میں بالکل نرے خالص۔ کیوں؟ یہ تو اپنا معاملہ ہے نا، یعنی یہ اپنائیت نے ہم کو جاہل اور نادان بنا کے رکھ دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ پرتاپ گڑھ میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں کا ماحول دیکھا ہے، اور ہم تو صرف ایک ہی سال رہے ہیں عاشور میں۔ پورا پرتاپ گڑھ عاشور کے دن جلوس سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ سب دشمنان اہل بیت ہیں جو جلوس اٹھا کے یا حسین کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ آج تک ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کے دوستدار اور ہمارے علاوہ یہ تصور ہے یا نہیں ہمارے یہاں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب دشمنان اہل بیت؟ یہ عاشور کا اتنا بڑا مجمع کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ تصور غلط تھا یا نہیں؟ اور یہ صرف ہم نے آپ کے سامنے مثال اس لیے دی ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اتفاق مرزا پور جانا ہوا، اب کسی نے ہم کو فون پہ بتایا کہ وہ امام باڑہ پوچھ لیے، اب ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ مرزا پور میں شیعہ آبادی ہے ہی نہیں، تو ہم نے کہا امام باڑہ کون پتہ بتا دے گا؟ خیر ڈرتے ڈرتے ایک ٹیمپو والے سے پوچھا کہ بھیا امام باڑہ کدھر ہے؟ اسے بتا دیا راستہ، ہم چلے گئے اور پھر ایک جگہ رکے اور اس کے بعد پھر جہاں جانا تھا ان کے گھر پہنچ گئے۔ پھر کسی کا فون آیا کہنے کہ مسجد امام باڑہ ہی میں، ہم کہا نہیں مسجد تو گھر میں ہے، مجلس تو گھر میں ہے۔ کہنے نہیں گھر تو نہیں، وہ اس پورے محلے کو امام باڑہ کہتے ہیں۔ ہمارے اجداد کے شجرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو چوتھے جد تھے ان کو مرزا پور کربلا میں دفن کیا گیا۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ہمارے ایک جد تھے یہاں کربلا میں دفن ہوئے ہیں، کربلا تو اہل سنت کی قبرستان ہے، محلے کا نام امام باڑہ، کربلا نام قبرستان کا، اور وہاں شیعوں کا بہت زیادہ وجود نہیں ہے۔ یہ کیسے کربلا بنی؟ یہ کیسے امام باڑہ محلہ پورا بن گیا؟ تو ہم اس بات کو، اس حقیقت کو پہچانے کہ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے چہیتے صرف ہم نہیں ہیں، اور لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا ہم سے جتنا ہو سکے ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، لیکن کسی دوسرے کی محبت کا انکار نہ کریں کہ ہم چاہتے ہیں اور تم نہیں چاہتے۔ اس تصور نے کتنے لوگوں کو الگ کر کے رکھ دیا۔ اب آپ پہچانے کہ جس عنوان کو ہم نے ذکر کیا، صرف خاص طور سے ہمارے یہاں علماء نے بہرحال ہمیشہ سے یہ آواز رہی ہے وحدت اور اتحاد کی، اور الحمدللہ جب سے انقلاب اسلامی کا کامیاب ہوا اور حکومت قائم ہوئی ایران میں، اس وقت سے اور بڑھا دی گئی، ورنہ اس سے پہلے کے نمونے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کہ شیخ کاشف الغطا محمد حسین کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ سن 1935 کے قریب یا اور بھی پہلے کے فلسطین میں جاتے ہیں، وہاں پر علامہ اقبال بھی موجود تھے اور مولانا محمد علی جوہر اس کانفرنس میں موجود تھے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات بلائی گئی تھی اور انہوں نے وہاں تقریر کیا، اور وحدت کے اوپر ایک ایسی تقریر کی جو تمام مسلمانوں کے درمیان ایسی مقبول ہوئی کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان یہ تقریر انہوں نے کی تھی، اور جب عشاء کا وقت آیا تو مسلمانوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھیں۔ لہذا کہ ہمیشہ سے آواز تھی، ہمیشہ وحدت کے دائی رہے شیعہ علماء، لیکن ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنی خامی خرابی پیدا ہونے لگی کہ جیسے ہی وحدت اور اتحاد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ جو رخنہ انداز ہیں، وہ جو شرپسند ہیں،
ظاہر ہے کہ یہ سب ہمارے درمیان کے لوگ ہیں. ان کی طرف سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے. کس کو کہا دشمن اہل بیت؟ تم نے اہل بیت کی محبت کی ٹھیکیداری نہیں لکھا کے رکھی ہے کہ اگر تم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو گئے ہو تب دوسرے سب کے سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے کہنے پہ. یہ تو اہل بیت بتائیں گے کہ ہمارا محب کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اسی لیے میں نے پہلے یہ مثالیں بیان کر دی کہ یہ لاکھوں کا مجمع جو آپ کے یہاں عاشور کا تعزیہ لے کے نکل جاتا ہے، ان کو اگر آپ دشمن کہہ رہے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. یہ ان کو دشمن کہہ کے ہم نے جان بوجھ کے ان کو اپنی صفوں سے جدا کیا. اب جب جدا کیا تو وہ دشمن کہ جو حقیقت میں اسلام کا دشمن تھا اس کو موقع مل گیا اس کی پشت پہ ہاتھ رکھنے کا. دیکھو یہ ہمارے ساتھ کیسا سوتیلا ویوہار کرتے ہیں، لہذا ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ ابھی غالباً یہی پرتاپ گڑھی میں تو ہم نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ کراچی میں تم لوگوں نے ریلی نکالی، اور اگر ریلی نکالنا ہو تو دیکھو وہیں پر اہل سنت نکلیں گے. اور ابھی کل ہم نے ویڈیو شیئر کیا اپنے فیس بک پہ، آپ دیکھ لیں کہ اس سے بڑا مجمع ہے جس نے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یزید پلید کو ماننے والے نہیں. اہل سنت کا مجمع ہے. یعنی اگر ہم نے اپنی طرف سے یہ سوتیلا برتاؤ روا نہ رکھا ہوتا تو وہ جو اسلام کی صفوں میں دشمن بنے بیٹھے ہیں، وہ جو حقیقت میں منافق ہیں، جن کو واقعاً رسول اور آل رسول سے بغض ہے، ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو لے جائیں بہکا کے اور اس کے بعد ان سے یزید زندہ باد کے نعرے لگوا لیں. ابھی نہیں معلوم پرانی ہے نئی ویڈیو اسی منیب الرحمان کی جس نے یہ نعرہ لگوایا، خود اس کو کہتے ہوئے ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یزید کے فسق میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اچھا یزید کے فسق میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس بات کو مانتے ہو کہ یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا تھا اور اس کے بعد تم اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی چاہتے ہو کہ سارا عالم اسلام گناہوں میں اسی طرح ملوث رہے جیسے یزید ملوث ہے. ظاہر ہے کہ منیب الرحمان جیسے لوگ بڑی زحمتوں سے پیدا ہوتے ہیں، سیدھے راستے سے پیدا تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے انسان، اور یہ منیب الرحمان جیسے لوگ یہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں. اور حقیقت میں جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں بہرحال وہ صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا، ایک سیاسی کھیل تھا، وہ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے گا، ایک حکومت کو گرانے کے لیے صرف. لیکن ایسے شرط پسند لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے، چاہے وہ ہماری صف میں ہوں یا اہل سنت کی صف میں ہوں یا دشمن میں موجود ہوں. ہم کو پہچاننا چاہیے کہ ان کا منشا کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں. اگر ہم اس منشا اس نیت کو بھانپ لیں تو کم سے کم ہم اپنا راستہ صحیح چل سکتے ہیں. لہذا ہم اہل بیت کے محب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں یہ محبت اور شعلہ ور ہو اور بڑھتی جائے. لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ جہاں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کوئی دوسرا آنے نہ پائے. اہل بیت کی محبت اور مودت ہمارے چاہت کی محتاج بھی نہیں، اس لیے کہ یہ محبت وہ ہے کہ جو ہوتی نہیں، بلکہ انسان کے دل میں جب ایسے کمالات کی معرفت آ جائے جو اہل بیت کے یہاں پائی جاتی ہے تو محبت خود بخود ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم ان کمالات کو پہچانیں، اور اگر محبت اس طریقے سے ہونی ہے کہ کمالات کو پہچانیں گے تو محبت ہو کے رہے گی، تو پھر ساری دنیا کے سامنے ان کمالات کو پیش کرتے رہیں. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ اگر ہمارے حسن کو پہچان جائیں تو خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے حسن کو، اہل بیت کی خوبیوں کو، اہل بیت کی نیکیوں کو دنیا کے سامنے پھیلاتے رہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں، تاکہ دنیا اہل بیت کی خوبیوں کو پہچانتی جائے اور ان کی محبت دی جائے. ایک صلوات
میں ایک عامل کی طرف ابھی مختصر اشارہ کیا لیکن تھوڑا واضح لفظوں میں اعلان کرتے ہیں. جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو پرویز مشرف یہاں آئے اور نہیں معلوم, ہم نے تو اس وقت دیکھا بھی نہیں تھا, اس وقت میڈیا بھی اتنا ہونے تھا. ایک ایرانی کہنے لگا کہ ارے پرویز مشرف مسلمان ہے, وہ تو گیا تھا گائے کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑا تھا. بھائی سیاست کسی دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے. اگر اس نے جوڑ بھی لیا ہو یہ اس کے اس سیاست کا حصہ تھا, دین کا حصہ نہیں تھا. نہیں, اگر اس نے کسی غیر اللہ کی طرف کا سجدہ بھی کر لیا ہو تو وہ بہرحال اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے. تو سیاست ایک ہے ہی ایسی چیز کہ انسان کو انسان رہنے ہی نہیں دیتی, بلکہ انسان کو جانوروں سے زیادہ پست بنا دیتی ہے. کہ جانور بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں کہ جن کو توڑنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے اصول پائے جاتے ہوں جو کبھی نہ توڑتا ہو, لیکن ایک سیاسی انسان اس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں پائے جاتے سوائے دنیا پرستی کے, کہ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو پست سے پست کام کرنا پڑے. آپ دیکھیں کہ وہ نیتا جی جو کبھی منتری ہوتے ہیں, کبھی منسٹر ہوتے ہیں, کبھی پی ایم سی ایم بنے رہتے ہیں, جو آپ کی طرف نظر اٹھا کے بات کرنا نہیں چاہتے, وہ الیکشن میں آ کے آپ کے پیروں پہ سر رکھ دیتے ہیں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مذہب دنیا, یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک گر سکتے ہیں. اب پاکستان میں اتنی بڑی ریلی کرنے والوں کا مذہب بھی سیاست تھا. ایک حکومت گرانے کے لیے اور اپنی حکومت بنانے کے لیے وہ کسی حد تک گر سکتے تھے. اچھا, وہاں تک وہ انہوں نے شاید سوچا بھی نہ ہو جہاں تک وہ پہنچ گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں یزید زندہ باد کے 4 آدمی نعرے لگائیں گے اور قلم پورے ہمارے دامن پہ آئے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حکومت بن بھی جائے ان کی, اور اس کے بعد کل ان کے منسٹر اور ان کے لوگ نکلیں گے تو لوگ یہی تو کہیں گے کہ یہ یزید زندہ باد والے لوگ ہیں. اب یزید کی زندہ بادی کا مطلب آپ کتنی تفسیر کرنا چاہیں کرتے رہیں. یہ ایک طبقہ ہے کہ جو اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے. اور یہ بہرحال ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ ماحول بن چکا ہے لہذا اس بات کی طرف اشارہ کر دیں کہ آج جو مذہبی سیاست چمک گئی ہے اس کی بنیاد ہم آپ کو بتا دیں. ایک مثلا ہمارے یہاں ایم ایل اے ایم پی سب کا ریٹ معین ہے نا, ایک ایم ایل اے کی قیمت 100 کروڑ ہے. ایک ایم ایل اے کے پاس جو ووٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہوں گے؟ 25-30 ہزار. اس سے زیادہ کہاں ووٹ ہوتے ہیں؟ تو 25-30 ہزار ووٹ کی قیمت کتنی ہوئی؟ 100 کروڑ. ایک مندر کے پجاری, ایک مسجد کا امام, اس کے لیے 100 کروڑ 10-12 زندگی اس کی چل جائے. تو اب ایک پارٹی کو اگر ووٹ خریدنا ہے 25,000, کوئی دیکھے گا نہیں کہ اس ایم ایل اے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے یا اس مسجد کے امام کے ذریعے, اس ایم ایل اے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے یا اس پنڈت جی کے ذریعے. پنڈت جی 4 پیسے میں بک جاتے ہیں, امام صاحب 4 پیسے میں بک جاتے ہیں. لہذا وہ آسانی سے مذہب کو یا مذہبی انسان کو کیپچر کرتا ہے, مذہبی انسان کو خریدتا ہے, سستے میں ووٹ اسے مل جایا کرتے ہیں. مذہبی سیاست, مذہب کو یعنی سیاست میں مذہب کو بار بار لانے کا صرف اور صرف اتنا ہی فلسفہ تھا کہ سستے ووٹ اس ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں, لہذا ہو رہا. اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے. اور ابھی دیکھیں اس سال یا اگلے سال آپ دیکھتے رہے, لیکن 2023 جیسے ہی آئے گا دیکھیے گا انہی ایام میں کتنی کتھائیں ہونے لگیں گی, کتنی جلسے ہونے لگیں گے, کتنے منڈپ ہونے لگیں گے, کتنے بھنڈارے ہونے لگیں گے. 2013 بھی آپ نے دیکھا, 2018 بھی دیکھا. پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ بلا وجہ کا کمبھ منا دیا انہوں نے 2013. کوئی پرو نہیں, کچھ بھی نہیں, بتا دیا 12,356 سال کا پرو ہے, بالکل اب نہیں آئے گا. یہ مذہب کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرنا بہت آسان ہے, مذہبی لوگوں کو خریدنا بہت آسان ہے, کم پیسے میں مل جاتے ہیں, لہذا سیاست اس کے ذریعے چمکائی جاتی ہے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ جو بہرحال حقیقی ہے, ظاہر ہے کہ
ایسا بے ضمیر انسان کیسے پیدا ہوگا کہ جو اتنی آسانی سے بک جائے؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پیغمبر کے وفات کے بعد جو حالات آئے یزید تک، وہ سب اپنی جگہ، ان میں جو آپسی اختلافات پائے جاتے تھے وہ ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، اس کی اشارہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن یزید کے اس جرم سے جو شروعات ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے، اس کے بعد یزید کو کس نے ویلکم کہا؟ کس نے یزید کو اچھا کہا؟ کس نے یزید کو مانا؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک مثلا ہم جب فرقہ بنا تو ظاہر ہے کسی ایک فرقے نے اگر یزید کی حمایت کی ہو۔ امام ابو حنیفہ نے یزید کے باپ کی حمایت نہیں کی، زندان چلے گئے۔ امام شافعی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کان حب آل محمد رفضا فلیشهد الثقلان انی رافضی، کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو پورا دو عالم گواہی دے کہ ہم رافضی ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ پھر کون تھا کہ جو یزید کو ماننے والا تھا؟ لیکن ایک سلسلہ پایا جاتا ہے کہ جو یزید کو مان سکتا ہے، نہیں بلکہ ایک سلسلہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو یزید کو مانے گا۔ اس لیے کہ ہر سلسلے کو، ہر فرقے کو، ہر گروہ کو ایک آئیڈیل چاہیے۔ جس کے آئیڈیل محمد نہیں بن سکتے، جس کے آئیڈیل پیغمبر نہیں بن سکتے، جس کے آئیڈیل علی نہیں بن سکتے، جس کے آئیڈیل فاطمہ نہیں بن سکتی، جس کے آئیڈیل حسن حسین نہیں ہو سکتے، اس کے سامنے مجبوری ہے کہ وہ یزید کو اپنا آئیڈیل مانے۔ اور سلسلہ کون سا ہوگا؟ جس میں پیغمبر کا نام نہ ہو، جس میں علی نہ ہو، جس میں فاطمہ نہ ہو، جس میں حسن و حسین نہ ہو۔ وہ سلسلہ صرف ایک ہے، وہ منافقین کا راستہ ہے۔ اب کوئی مسلمان کیا اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ جب پیغمبر کی زندگی میں منافقین کی کثرت تھی تو کیا پیغمبر کے وفات کے بعد وہ منافقین ختم ہو جائیں گے؟ بہت اچھی بات۔ اس لیے کہ منافقین کو جو دشمنی تھی وہ ذات محمد سے نہیں تھی بلکہ رسالت سے تھی، دین سے تھی۔ تو پیغمبر کے وجود کے ختم ہونے کے باوجود یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جب تک اسلام زندہ رہے گا ان کی دشمنی برقرار رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ جو نفاق کا سلسلہ پایا جاتا ہے اگر پیغمبر کی حیات میں بڑھ سکتا ہے، پیغمبر کی حیات میں رہ سکتا ہے، تو پیغمبر کے مرنے کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد کیا بڑھے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو اور طاقت ملی۔ اب وقت نہیں، ورنہ ہم اشارہ کرتے کہ مولا کائنات نے باقاعدہ یہ بیان کیے کہ لوگ گئے کہاں۔ انہوں نے جا کے بڑے بڑے درباروں میں جوتیاں سیدھے کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی پوزیشن، کوئی مقام مل سکے، اور ملا اس طریقے سے کہ آپ صرف پیغمبر کے وفات کے 50 سال کے اندر کیسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ اسلام اور قرآن کو طاق پر رکھ کے اور پیغمبر کے مشن کے خلاف، پیغمبر کے خاندان کے خلاف اس طریقے سے مقابلہ آرائی کے لیے آ جائیں، اس طریقے سے سفارائی کر لیں کہ حسین کی نصرت کے لیے 72 بھی نہ نکلیں اور یزید کے حمایت کے لیے لاکھوں کا لشکر کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مسلمان کی بات نہیں کر رہے، آج کا مسلمان جو حسین کو مانتا ہے اس کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ لاکھوں کا لشکر آیا کیسے؟ اس کے دل میں یزید کی محبت تو رہی ہوگی، اور کیا یزید کی محبت اسلام کے ساتھ ساتھ اکٹھا ہو پائے گی؟ یزید ایک شراب خور، یزید علانیہ گناہ کرنے والا، یزید کے اندر بے حیائی اس قدر پائی جاتی ہے کہ اس نے مسجد پیغمبر کو تاراج کیا اور اس میں گھوڑے تک بندھوائے۔ یزید کی بے شرمی کی حد یہ ہے کہ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے کعبے کے اوپر آگ تک برسوا دی۔ اب ایسا مسلمان کہاں ملے گا؟ واقعی اس کو مسلمان کہا جا سکتا؟ ہاں،
جیسے ایک منافق کو مسلمان کہتے ہیں ہم، اسے یزید کو بھی مسلمان کہتے ہیں. اور پھر آج کے زمانے میں یہ جو ان کے چٹے بٹے ٹہل رہے ہیں، ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ جیسے یزید مسلمان تھا ویسے ہم تم کو بھی مسلمان مانتے ہیں. یعنی تم کو یزید کے جیسا ہم مسلمان مان لیں، لیکن یزید کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امام نے اس اسلام کی بھی حقیقت بیان کی. کچھ لوگ وہ ہیں کہ دین جن کی نو کے زبان پر ہوتا ہے، یعنی دین صرف دینی باتیں کر سکتے ہیں. وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر دین ختم ہو جاتا ہے، پھر دین نہیں رہ جاتا. لہذا ایسے لوگوں کے، یا بعض ائمہ کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے افراد کی جن کا دین مکھی کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اس سے زیادہ ہلکا ہوتا. یعنی مکی کا پر چونکہ خاص مکی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، وہ یعنی انگنت مرتبہ. کچھ لوگوں کا دین اس سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ دین بدلتے ہیں. اب جب انسان کے پاس دین ہی نہ ہو یا اتنا سستا دین ہو، ظاہر ہے کہ پھر کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے. اور جب دنیا مقصد بن جائے تو ابن زیاد، شیخ رفولی، یزید اور خاندان یزید جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں. اور کربلا ہمیں جس بات کا درس دیتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں ہر بات کا سودا کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی تک کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کا سودا نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام، کربلا کا یہ پیغام ہے کہ دین نہیں، دین کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن دین کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. عزادارہ نے رسول کربلا ختم کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ حسین نے جو قربانی دی ہے، قربانی کسی کے لیے کتنی آسان ہوگی. جناب علی اکبر کا شریعت تابوت برآمد ہوگا، کسی کے لیے بھی اتنی عظیم قربانی دینا آسان نہیں ہوتا. ایک جوان لال کی قربانی، صرف جوان لال نہیں، کہ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا صرف کسی کا نام نہیں ہے کہ جوان کی میت اٹھا لی جائے. بعض لوگوں نے بہت ہی ہلکے میں اس کو لیا کہ اپنے کسی جوان کی میت اٹھا کے دے، مجھ کو بھی ہو جائے گا احساس کربلا. نہیں، صرف ایک جوان کی میت اٹھانے سے کربلا کا احساس نہیں ہونے والا ہے، علی اکبر کو رخصت کرنا پڑتا ہے. اور علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. شبیہ پیغمبر ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ صرف امام نے نہیں کہا کہ چہرہ بڑا مشابہ ہے. امام کے جملے یہ ہیں کہ خلقا و خلقا و منطقا برسول، اخلاق بھی پیغمبر سے مشابہ ہے، چہرہ بھی پیغمبر سے مشابہ ہے، گفتار بھی پیغمبر سے مشابہ ہے، جناب علی اکبر کی آواز بھی پیغمبر سے مشابہ ہے. اب پہچانے کربلا کے مسلمانوں کو، یزیدی مسلمان کون تھے؟ امام حسین نے صبح عاشور ہوئی تو حجاج، جناب حجاج ابن مسروق امام حسین کے مؤذن تھے، کوفے کے قاری تھے. تو حجاج آج تم اذان نہیں دو گے، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو اذان دو. یہ علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ تاکہ اگر کوئی مسلمان ہو تو لہجے پیغمبر کو پہچان لے کہ حسین رسول کو لے کے کربلا میں آئے ہیں. اور اگر کوئی آج رسول کی آواز کو نہ پہچان سکے تو سمجھ لینا کہ اس لشکر میں کوئی ایک مسلمان نہ تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں صحابہ تھے، صحابہ زادے تھے، نہیں، کوئی ایک مسلمان نہیں تھا اس لشکر میں. نہیں، ایک اور موقع یاد دلاؤں، کوئی ایک مسلمان نہیں تھا، ورنہ حسین
یہ آواز دے رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہے، جنگ متوقف کرو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ادھر سے آواز یہ آ رہی تھی کہ حسین تمہیں تمہاری نماز فائدہ نہ پہنچائے گی، آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر وہ لوگ جنگ کر رہے تو انہوں نے نماز کب پڑھی؟ وقت نماز جنگ کرنے والے مسلمان نہیں ہوا کرتے، اور یہ ایک مسلمان کا دل ہوتا ہے کہ جو حسین کے پہلو میں تھا کہ اگر نانا کے دین کے اوپر وقت پڑا تو علی اکبر جیسا جوان قربان کیا جا سکتا ہے۔ بس چیزوں میں نے ختم کیا تاریخ کربلا کا، یہ وہ تنہا شہید ہے۔ امام حسین نے شہداء کربلا کی فہرست بیان کی تھی، شہداء کربلا کے نام بتائے تھے، شہداء کربلا میں بہت سارے لوگوں کو یہ تک بتا دیا تھا کہ کس مقام پر ان کو شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود جب روز عاشور آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو امام حسین کی خدمت میں جو بھی مجاہد آتا تھا امام حسین سے اجازت لینے کے لیے آتا تھا، امام حسین اس کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اگر اول محمد کو لے کے جناب زینب آئی تو کہا زینب اول محمد کے لیے جنگ کی اجازت نہ مانگنا، اگر جناب قاسم اجازت مانگنے کے لیے آئے تو امام حسین نے جناب قاسم کو یہ کہہ کے واپس لوٹا دیا کہ بیٹا قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تم کو کیسے جانے دوں۔ لیکن تنہا شہید وہ ہے جناب علی اکبر، جب علی اکبر حسین کے پاس رخصت کے لیے آئے ہیں تو حسین نے کوئی بہانہ نہ کیا، بلکہ حسین نے اپنی اس قربانی کو اتنی شان کے ساتھ، اس عزم و حوصلے کے ساتھ پیش کیا کہ کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، لیکن بیٹا چونکہ تمہاری پرورش تمہاری پھوپھی اماں نے کیا ہے لہذا خیمے میں جا کے جناب زینب سے رخصت لے لو۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں خیموں میں، پھوپھی اماں سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن تاریخ نے جب منظر لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر زینب کے خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ اجرکم اللہ، میں نے ختم کیا جب علی اکبر زندگی میں رخصت ہو رہے تھے تو یہ انداز تھا جیسے کسی جوان دار کا جنازہ نکلنا، ارے جب علی اکبر کے شہادت کی خبر خیمے میں آئی ہوگی۔ اجرکم اللہ، حسین کے پاس آتے ہیں علی اکبر، ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جوان لال کو رخصت کر دیا۔ حسین نے رخصت کرنے کے بعد جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، حسین لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے حسین چلے آ رہے ہیں، مڑ کے دیکھا، آواز دی ہے بابا آپ نے تو ہمیں خدا حافظ کہہ دیا ہے، آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین آواز دیتے، اے بیٹا علی اکبر، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جناب علی اکبر رخصت ہوئے، مقتل میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مقتل میں آنے کے بعد وہ جنگ کی کہ 200 یزیدیوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد جناب علی اکبر ایک مرتبہ پھر پلٹ کے بابا کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن اب جب جناب علی اکبر واپس آئے ہیں تو حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں بابا لوہے کی سنگینی برداشت نہیں ہوتی ہے، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا اگر ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جائے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی باپ کے سامنے یہ وقت نہ لائے کہ بیٹا باپ سے کچھ مطالبہ کرے اور باپ اتنا مجبور ہو کہ بیٹے کے مطالبے کو پورا نہ کر سکتا ہو۔ ایک مرتبہ حسین آواز دیتے، اے بیٹا علی اکبر تمہیں تو معلوم ہے کہ خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، لیکن لاؤ اپنی زبان میرے ذہن میں رکھو، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے ذہن میں رکھا، لیکن فوراً علی اکبر نے اپنی زبان کو واپس کھینچ لیا، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، آواز دی، بیٹا جاؤ تمہارے نانا آب کوثر سے سیراب کریں گے، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اب جو علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا، علی اکبر نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ حسین نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا، آواز دی، اے پروردگار گواہ رہنا میں نے دشمنوں کی جانب اپنا اولاد بھیجا ہے، یہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس لال کی زیارت کیا کرتا تھا۔ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ اب
اب یہ باپ کا دل حسین کس طریقے سے پلٹ کے آئے. لیکن ہاں وہ وقت آیا جب مقتل سے علی اکبر کی آواز آئی. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی, اے بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کرو. بس یہ سننا تھا. حسین لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے, لیکن آئے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی. آواز دیتے, اے بیٹا علی اکبر, آواز دیتے رہو. حسین کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, آواز دیتے رہو تاکہ آواز کے سہارے تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے. اب حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے. ایک مرتبہ دیکھا جوان لال ہے, زمین بیڑیاں رگڑ رہا ہے, ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز, اے بیٹا علی اکبر, یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ جناب علی اکبر آواز دیتے, بابا سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے, درد کی شدت برداشت نہیں ہوتی. حسین زمین پہ بیٹھ گئے. علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا, اپنے ہاتھوں سے برچھی کی انی کو تھاما. حسین نے اب جو برچھی کی انی کو علی اکبر کے سینے سے باہر نکالا. علی اکبر کا کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں. علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. بس ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے جوان لال کا لاشا ہے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن آئے لاشا نہ اٹھ سکا. حسین نے خیمے رکھ کر رخ کیا, آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ. جوان لال کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا. بنی ہاشم کے بچے دوڑے ہوئے آیا مولا علی اکبر.